والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو اور عزیزو، ہمارے ملک میں جو سیلابی صورتحال ہے یہ یقیناً بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو یہ پانی کی وجہ سے جو مصیبت ہم پر مسلط ہوئی ہے، صرف ہم اس کے اوپر اکتفا نہ کریں بلکہ ہم اپنی سوچ کو آگے بڑھائیں تو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بھی یہ مصیبتیں ملیں گی اور یہ سیلاب ملیں گے۔ مثال کے طور پر ناانصافی کا سیلاب ہے، بد امنی کا سیلاب ہے، ظلم اور زیادتی کا سیلاب ہے، ناحق ہونے کا سیلاب ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ ہم گورنمنٹ کے ادارے میں اگر جاب کر رہے ہیں، ایک ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد ہمارا اسکیل بڑھتا ہے اور اعلیٰ حکام کی طرف سے آرڈر بھی آ جاتا ہے، ہائی کمان کی طرف سے آرڈر بھی آ جاتا ہے، اس کے باوجود نیچے والے ہمارا اسکیل نہیں بڑھاتے اور ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنی جاب کا پیریڈ مکمل کر لیتے ہیں تو ریٹائرمنٹ کا مرحلہ ہوتا ہے، پھر ہمیں ریٹائرمنٹ کا پیسہ ملتا ہے، لیکن ہمیں ریٹائرمنٹ کا پیسہ اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ ہم دھکے نہ کھا لیں، جب تک کہ ہم رشوت نہ دے دیں۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے خلاف تھانے میں کوئی کیس چلا جاتا ہے تو جب تک ہم بری الذمہ نہیں ہوتے، جب تک کہ ہم رشوت نہ دے دیں، حالانکہ ہم حق پر ہیں، ہمارا کوئی جرم نہیں ہے، ہمارے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں بری الذمہ ہونے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارا کیس عدالت میں چلا جاتا ہے اور عدالت میں بھی ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں، جج ہمارے حق میں فیصلہ سنا دیتا ہے، لیکن اس وقت تک جج سائن نہیں کرتا جب تک کہ ہم اسے رشوت نہ دے دیں۔ اسی طریقے سے میرے دوستو عزیزو، بہت ساری چیزیں ہیں، گورنمنٹ ٹیکسز کے نام پر ہم سے ٹیکسز لیتی ہے کہ بہت سارے کام ہمارے گورنمنٹ کی ذمہ داری میں ہے، لیکن اس میں سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے بہت سارے فنڈ پاس ہوتے ہیں، لیکن اس سے ہم محروم ہی رہتے ہیں۔ تو ہم کبھی سوچیں تو صحیح، آخر ایسی کیا وجہ ہے، ایسی کون سی بات ہے کہ ہم اس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ہمارے حق میں کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ پارٹیاں موجود ہیں، انتظامیہ موجود ہے، گورنمنٹ موجود ہے، نظام موجود ہے، اس کے باوجود بھی میرے دوستو عزیزو ہم اس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اتنا تو ہمیں پتہ ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے کہ گناہوں کی نحوست ہے، لیکن ہم کبھی سوچیں تو صحیح، آخر وہ ایسے کون سے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں سزائیں بھگتنی پڑتی ہیں۔ حالانکہ اگر آپ یہ سوچو کہ بے حیائی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو بے حیائی بیرون ممالک میں، یورپ میں بہت زیادہ ہے، وہاں یہ ظلم زیادتیاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ بے حیائی بھی ہے، شراب بھی پی جاتی ہے، بدکاری بھی کی جاتی ہے، سود بھی ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پر ہیں، لیکن وہاں کی گورنمنٹ اپنی رعایا کو اس طریقے سے پالتی ہے جیسے والدین اپنی اولاد کو پالتے ہیں۔ وہاں کی گورنمنٹ اپنی رعایا کی اس طریقے سے خیال کرتی ہے۔ یہاں اس کے برعکس ہے، یہاں یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے بھی ہم کاٹ سکیں کاٹ لیں، جیسے ہمیں موقع لگے، جس طریقے سے بھی ہو سکے ہم گلا گھونٹ سکیں، ہم ان کا گلا گھونٹ دیں۔ یہاں ایسا ہوتا ہے۔ تو ہم کبھی سوچیں میرے دوستو، آخر وہ ایسا کون سا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا کے دیگر ممالک سے ممتاز ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر یہ آفت مسلط ہو رہی ہے۔ دوستو عزیزو، میں نے جو اندازہ لگایا ہے اور علماء کرام سے جو سنا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، ہم ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے۔ ہم ظالم کے حق میں بولتے ہیں، مظلوم کے حق میں نہیں بولتے۔ کہیں چھوٹا ظالم ہوتا ہے، کہیں بڑا ظالم ہوتا ہے، اور اگر مثال کے طور پر ہم ظالم کا ساتھ نہ دے سکیں، خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن مظلوم کا ساتھ ہم نہیں دیتے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں میرے دوستو عزیزو جو اس عزیمت پر عمل کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے دوستو عزیزو کہ ہمارے اندر منافقت کی ایک ایسی عادت پیدا ہو گئی دوستو عزیزو کہ جس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں۔ منافقت کی تعریف آپ نے سنی ہوگی، اذا حدث کذب، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا، دھوکے بازی کرے گا، گالم گلوچ کرے گا، جب جھگڑا ہو جائے گا تو گالم گلوچ کرے گا۔ یہ میں آپ کو اجمالاً یعنی مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ تو میرے دوستو عزیزو، ہماری یہ عادت بن گئی ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزرتی۔ خاص طور پر ہمارا ملک میرے دوستو عزیزو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو، چاہے کمزور ہو چاہے طاقتور ہو، جھوٹ بولے بغیر ہمارا چارہ نہیں۔ اگر کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے بیچارہ، تو وہ کہتا ہے کہ اس نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا کاروبار نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے کاروبار کا مسئلہ نہ ہو، مثال کے طور پر ہمارے آپس کے معاملات ہیں، لین دین ہے، ملنا جلنا ہے، مثال کے طور پر خاص طور پر موبائل کے اوپر، اب ہم اس سے ملنا نہیں چاہتے، لیکن ہم تاثر دیتے ہیں کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔
ہم اس سے محبت نہیں کرتے لیکن ہم تاثر دیتے ہیں کہ آپ سے محبت کرتے ہیں. جو نا کام ہم نہیں کر سکتے ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہاں اس کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس کام کو کریں گے، مثال کے طور پر. اسی طریقے سے امانت میں خیانت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. قرض لے لیا کسی سے، قرض کی واپسی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو بیچارے قرض لے کر غائب ہو جاتے ہیں. تو جھوٹ بولنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، امانت میں خیانت کرنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، دھوکہ دینا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، گالم گلوچ کرنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، وعدہ خلافی کرنا ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے میرے دوستوں. یہ سارے کام ہماری زندگی کا حصہ بن گئے میرے دوستوں. یہ چیزیں آپ کو ان ممالک میں نہیں ملیں گی جن ممالک میں میرے دوستوں عزیزو بہت شارٹ ڈریس میں زندگی گزاری جاتی ہے. وہاں کی مستورات میرے دوستوں عزیزو، بازو ان کے نظر آتے ہیں، ٹانگیں ان کی نظر آتی ہیں میرے دوستوں، چہرے ان کے نظر آتے ہیں، بال ان کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ سے اتنی نفرت کرتے ہیں دوستوں عزیزو کہ شاید ہم بدکاری سے اتنی نفرت نہ کرتے ہوں. دھوکہ دینے سے نفرت کرتے ہیں، جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، امانت میں خیانت سے نفرت کرتے ہیں. اور امانت داری کی میرے دوستوں عزیزو دیگر ممالک کی مثالیں دی جاتی ہیں. جاپان کے بارے میں سنا تھا، وہاں اتنی امانت داری ہے، اتنی سچائی ہے کہ اگر آپ کے لاکھوں روپے گر جائیں گے اور وہ کسی جاپانی کو مل جائیں گے تو وہ اس کا ناجائز استعمال نہیں کرے گا. وہاں ایک ادارہ ہے جس کا کام ہی یہی ہے، جو اس کام کے لیے مختص ہے، جو اس طرح کی رقم کو جمع کر لیتا ہے. جاپانی جا کر وہاں جمع کرا دیتا ہے، وہ اس طرح کی رقم کو جمع کر لیتے ہیں. اگر حقدار آ جاتا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں، ورنہ اس کو بیت المال میں شامل کر لیتے ہیں، گورنمنٹ کے خزانے میں شامل کر لیتے ہیں. 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد جب بھی حقدار پہنچے گا اور اپنے حق کو ثابت کر دے گا، وہ اسے رقم سال کے بعد جائے گا تو سال کے بعد واپس مل جائے گی. آج ہمیں امانت داری کی مثالیں دینی پڑتی ہیں ان لوگوں کی میرے دوستوں عزیزو جو نہ اللہ کو جانتے ہیں نہ اللہ کو رسول کو جانتے ہیں، ان کے پاس نہ نماز ہے، ان کے پاس نہ قرآن ہے. دوستوں عزیزو تو ہم اس بات پر فکر کریں، اس پر غور کریں دوستوں عزیزو کہ ہمارے اندر کیسی عادتیں پیدا ہو. بڑے تو بڑے، چھوٹے بھی اس میں مبتلا ہو گئے. چھوٹے کو بھی جھوٹ بولنا آتا ہے، چھوٹے کو بھی پاگل بنانا آتا ہے، چھوٹے کو بھی راستہ دکھانا آتا ہے. اگر کوئی شخص ہمارے گھر پر آ جائے تو اسے بچے کو، چھوٹے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی ہے. ابو سے ملاقات کرانی نہیں کرانی، بھائی سے ملاقات کرانی نہیں کرانی، اس کو وقت دینا ہے نہیں دینا، اسے سب پتہ ہوتا ہے. دوستوں عزیزو اللہ نہ کرے اس حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ کو کیا جواب دے. اور آج چھوٹی مصیبت ہے، اس سیلاب کی صورتحال سے پہلے کتنی فراوانی تھی اور آج کتنی تنگی ہے میرے دوستوں عزیزو. کمانے والا بھی اس بات کے خوف میں کہ کل کو پتہ نہیں کیا ہوگا. خوف بڑھتا جا رہا ہے اور یہ بڑھے گا جتنا ہم اس مصیبت میں مبتلا ہوں گے اور ان خصلتوں میں مبتلا ہوں گے، ان گندگیوں میں مبتلا ہوں گے، منافقت کی گندگیوں میں، اتنا خوف ہمارا بڑھتا جائے گا، زندگی تنگ ہوتی چلی جائے گی. ایک دوسرے کے گریبان پکڑنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرنا شروع کر دیں گے. دوستوں اب ہمارا جو جھوٹ کا معمول ہے دوستوں ہم کس سے بول رہے ہیں؟ اس فرد سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں جو ہماری طرح روٹی کھاتا ہے، ہماری طرح انسان ہے، ہمارے معاشرے کا ایک فرد ہے. جب ہم اس سے جھوٹ بولیں گے تو کیا اسے نہیں پتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ نفرت کے بیج ہم خود بو رہے ہیں میرے دوستوں. ہم لوگوں کی نفرت میں اضافہ کر رہے ہیں اور پھر ہمیں لوگوں سے شکایت ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے کام نہیں آتے، لوگ ہماری مدد نہیں کرتے. تو لوگ ہمارے کام کیسے آئیں گے، ہماری مدد کیسے کریں گے کہ جب ہم نفرت کے بیج بو رہے ہیں؟ ہم محبتوں کو اٹھا رہے ہیں، محبتوں کو ختم کر رہے ہیں. اسے پتہ ہے کہ یہ سامنے والا میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. جس طریقے سے دوستوں عزیزو آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ کیا ہے، اور جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر ایسا کیا جائے تو آپ اس کو محسوس کریں گے اور آپ اس کو پہچان لیں گے، ایسے سامنے والا بھی پہچانتا ہے. دوستوں عزیزو تو نفرتیں ہم پیدا کر رہے ہیں میرے دوستوں عزیزو، اپنی زندگی کو ہم مشکل بنا رہے ہیں. زندگیاں آسان ہوتی ہیں محبت سے، اتفاق سے، مال سے آسان نہیں ہوتی، پیسوں سے، بنگلوں سے، گاڑیوں سے دوستوں عزیزو اور فراوانیوں سے زندگی آسان نہیں ہوتی، بلکہ آپس کے تعلق سے، آپس کی محبت سے، آپس کے اتفاق سے زندگی آسان ہوتی ہے. تو دوستوں عزیزو اگر ہمارا یہی دستور رہا اور ہمارا یہی عمل رہا تو دوستوں عزیزو ہم اپنوں کو بھی کھو دیں گے. اور اگر دوستوں عزیزو ہم نے تھوڑا سا سوچ لیا اور اس پر غور کر لیا تو یقین کریں ہم غیر بھی ہمارے اپنے بن جائیں گے. آپ علیہ السلام کے زمانے میں آپس میں اتنا اتفاق اور اتنی محبت، حالانکہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے لیکن آپس میں اتفاق اور محبت تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں کی چوٹی پر پہنچا دیا. جو اللہ ان کو پہنچا سکتا ہے وہ اللہ ہمیں بھی پہنچا سکتا ہے. جو اللہ اس وقت تھا وہی اللہ آج بھی ہے. اللہ پاک سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
والإسلام ديني ومحمدا رسول الله